کریم کی پہلی آیات نزول کے اعتبار سے وہ سورہ العلق کی آیات ہے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یہ ہے پہلی وحی، نزول کے اعتبار سے پہلی آیات، یہ 5 آیات ہیں۔ جبریل علیہ السلام غار حرا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے۔ جب قرآن کریم کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ چلتا رہا 23 سال کے عرصے میں، اس کی تکمیل ہوتی ہے، قرآن کریم مکمل نازل ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل جبریل علیہ السلام اس کو لے آتے ہیں۔ تو اس دوران آپ کے مخالفین بھی بڑھتے رہے، ان کی تعداد بھی بڑھتی رہی۔ جس قدر قرآن کریم کی آیات آپ پر نازل ہوتی رہتی ہے، اسی قدر آپ کے مخالفین بھی آپ کے خلاف کھڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے بیٹھ کر ایک شورا قائم کی اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے ایک لائے عمل طے کیا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں، جو نئے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں اس قرآن کے متعلق، اس وحی الہی کے متعلق ہم شک و شبہات کیسے پیدا کر سکتے ہیں، ہم ان کو کیسے شبہات میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم لائے عمل طے کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، لوگ کہیں گے کہ ہم نے جادوگر دیکھے، جادوگر اس طرح کے نہیں ہوتے، یہ اور ہی شے ہے۔ پھر طے ہو گیا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک بشر کا کلام ہے، یہ سیکھ کر آتا ہے، اسے کوئی پڑھاتا ہے، اسے کوئی سکھاتا ہے، باقاعدہ وہ الفاظ، وہ کلمات، وہ آیات یہ پڑھ کر سیکھ کر آتا ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ وحی الہی نہیں ہے بلکہ یہ گھڑی گئی ہے، یہ آیات گھڑ کر لاتا ہے، اور اگر خود امی ہے، اس کی کوئی مدد کر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے جو اس کو سکھا رہا ہے، جو اس کا تعاون کر رہا ہے، جو اس کا معاون ہے۔ یہ لائے عمل طے کر کر اٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو قرآن کریم کے اندر بے نقاب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پیغمبر ذرا غور کرے، انہ فکر و قدر، انہوں نے پہلے غور و فکر کی اور انہوں نے اندازہ لگایا۔ اندازہ کس بات کا لگایا کہ لوگوں کو شک و شبہات میں ہم کیسے مبتلا کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنی بات کی طرف کیسے قائل کر سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ سے کیسے دور کر سکتے ہیں۔ ثم قتل کیف قدر، فرمایا کہ وہ ہلاک کر دیے جائے، کس طرح انہوں نے غور کیا اور انہوں نے کس طرح کا اندازہ لگایا۔ ایک اندازہ تھا نا، اگر ہم یہ کہیں گے تو لوگ یہ کہیں گے، اگر ہم جادوگر کہیں گے لوگ کہیں گے کہ جادوگر ہم نے دیکھے وہ ایسے نہیں ہے، اگر ہم کہیں گے یہ خود گھڑ کر لاتا ہے لوگ کہیں گے تو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ثم عبسا، فرمایا تیوری چڑھائی، اور تیوری چڑھا کر ثم ادبر، پھر وہ لائے عمل طے کر کر وہاں سے چلے گئے۔ اور لائے عمل کیا تھا؟ فرمایا کہ پہلا ان کا لائے عمل یہ تھا جو رد ہو گیا، ان ھذا الا سحر یوسر، کہ ہم کہیں گے کہ یہ ایک جادو ہے جس کا لوگوں پر اثر ہو رہا ہے۔ یہ رد ہو گیا، لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کہا کہ ہم نے دیکھے ہیں جادوگر، لوگ بھی یہی کہیں گے کہ ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لائے عمل جو طے ہوا، اللہ نے اسے بعد میں بیان کیا، فرمایا ان ھذا الا قول البشر، انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ ایک بشر کا کلام ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ ٹھیک ہے، خود پڑھا لکھا نہیں ہے، خود گڑھ نہیں سکتا، کچھ بنا نہیں سکتا، کوئی اس کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ عرب کے اندر بڑے بڑے فصحاء ہے، بلغاء ہے، شعراء ہے، ادباء ہے، یا کمی تھوڑی ہے، بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، بڑے بڑے شعراء، ادباء، بلغاء، فصحاء موجود ہیں۔
تو یہ بات ان کے دل میں اتری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح انہوں نے پلاننگ کی اور لائے عمل طے کیا، اللہ نے سورہ مدثر کے اندر ان کی اس پورے پلاننگ کو بیان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شک اور شبہات میں بھی مبتلا تھا، اور میں جاتا ہوں حرم کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتا ہوں، آپ وہ کھڑے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، اور میں دل ہی دل کے اندر کہتا ہوں کہ یار یہ تو ایک شاعر کا کلام ہے۔ محمد رسول اللہ اس آیات کو پڑھتے ہیں، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ مجھے جھٹکا لگتا ہے کہ میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے، خیال دل کے اندر آیا ہے، جواب تلاوت کی صورت میں وہاں سے دیا جا رہا ہے۔ میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا، دل میں یہ بات آئی کہ یہ شاعر کا کلام ہے۔ انہوں نے آیت کیا پڑھی؟ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ کہتے پھر میرے ذہن کے اندر یہ آیا، دل کے اندر یہ خیال آیا، یہ کاہن کا کلام ہے۔ کاہن بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں باتیں بنانے میں، کلام بنانے میں، جملے بنانے میں۔ کہتے فوراً انہوں نے یہ آیت پڑھی، وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، تم بہت تھوڑا نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کہتے مجھے جھٹکا لگا، یہ کیا جو خیال میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے اور اس کا جواب محمد رسول اللہ نماز میں کھڑے تلاوت کر رہے ہیں اور ان آیاتوں کو پڑھ کر ان کا جواب دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کی کوئی مدد ہو رہی ہے، آسمان کی طرف سے ان کی کوئی مدد ہو رہی ہے، ورنہ میرے دل کی بات وہ کیسے سن سکتا ہے، میرے دل کے خیال کو کیسے دیکھ سکتا ہے، میرے دل میں کیسے جھانک سکتا ہے۔ کہا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ کہتے پھر میں نے دل کے اندر خیال آیا، میرے دل کے اندر ایک سوال آیا اور ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ اگر یہ شاعر کا کلام نہیں، کاہن کا کلام نہیں، تو پھر یہ کس کی طرف سے اترا ہے، اس کو لانے والا کون ہے؟ کہتے ہیں آیات کیا پڑھی؟ تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، اس کا نزول اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں پھر مجھے اور جھٹکا لگا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ میں مسلمان تو نہیں تھا، محمد رسول اللہ کے مخالفین میں سے تھا، لیکن قرآن کریم کی محبت، اس کی اہمیت میرے دل کے اندر بیٹھ گئی اور اسلام کی محبت میرے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ 3-4 بار سوال میرے دل کے اندر پیدا ہوا، جواب تلاوت کی صورت میں انہوں نے کیسے دیا؟ کیسے دیا؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ میں اس طرف آؤں، میں اسلام قبول کروں، کیونکہ محمد رسول اللہ کی دعا تھی، اللہ 2 عمروں میں سے ایک کو تو اسلام کی توفیق دے اور اس کے ذریعے اسلام کو قوت بخش۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں میری مدد کی تھی کہ جو خیالات میرے دل کے اندر پیدا ہوئے ان کے جوابات محمد رسول اللہ نے تلاوت کی صورت میں دی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے، یہ گھڑ کر لاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر اس کا جواب دیا۔ پیغمبر کہہ دیجئے ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں گھڑ کر لاتا ہوں تو کل روز قیامت مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پیغمبر کہہ دیجئے ولو تقول علینا بعض الاقاویل اخذنا منہ بالیمین، اگر کوئی اسے گڑھ کر لے آیا، محمد اگر آپ بھی اپنے طرف سے گڑھ کر اس بات کی نسبت ہماری طرف کر لیں، لائیں آپ اپنے طرف سے اور کہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کا نزول ہوا ہے، تو ہم آپ کا دائیں ہاتھ بھی پکڑ لیں گے، پھر آپ کی شارک کے رگ کو کاٹ دیں گے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، دیکھتے ہیں آپ کو بچانے والا کون ہے، دیکھتے ہیں کہ ہمیں پھر اس عمل کو کرنے سے روکنے والا کون ہوگا، رکاوٹ ڈالنے والا کون ہوگا۔ پھر بھی وہ لوگوں میں شک اور شبہات ڈالتے رہے۔ مشرکین مکہ اپنے عادات سے مجبور تھے، کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، یہ بشر کا کلام ہے، کوئی اس کی پیچھے مدد کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک اس کا معاون ہے یا 2-4 یا پوری جماعت اس کے معاون ہے تو تمہارے پاس شعراء ہے، فصحاء ہے، بلغاء ہے، ادباء ہے، پھر ایسا کرو قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ پوری انسانیت اکٹھی ہو جائے، پورے جنات کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیں، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن کی مثل قرآن وہ بنا کر لے آئے۔ لا یاتون بمثلہ، فرمایا وہ اس کے مثل نہیں لا سکتے، لا تو سکتے ہیں، کوئی بھی وہ بڑے بڑے کتابیں لکھ سکتے ہیں، کتاب تو لا سکتے ہیں، لا یاتون بمثلہ، لیکن اس کی مثل نہیں لا سکتے۔
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر یہ انسان ایک دوسرے کے مددگار بن جائے اور یہ جنات ایک دوسرے کے مددگار بن جائے، یہ جن اور انس مل جائے اور یہ سارے ایک دوسرے کے دن رات مدد کرنے میں بھی لگ جائے، یہ جہاز تو بنا سکتے ہیں، یہ کشتیاں تو بنا سکتے ہیں، یہ ایٹم بم تو بنا سکتے ہیں، یہ دنیا کے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، یہ شعراء فصحاء ادباء یہ ایک کتاب قرآن کریم جیسی بنا نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کہہ دیا، فرمایا وہ سب کام ہی کر لیں گے لیکن یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، لیکن یہ سارے مل کے بھی اکٹھا ہو کر بھی یہ قرآن کریم جیسی جو ہے کوئی کتاب لا نہیں سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ اب تم فیل ہو گئے ہو اور تم اس چیلنج پر پورا نہیں اتر سکے، اب تم ایسا کرو، اگر پھر بھی تمہیں اعتراض ہے، تم کہتے ہو اس کو یہ گھڑ کر لاتے ہیں، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ مُفْتَرَيَاتٍ، 114 نہیں بلکہ صرف 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ اگر یہ گھڑ کر لاتا ہے تو تمہارے پاس فصحاء اور بلغاء ادباء کم ہے، صرف 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اور صورتوں کی بھی قید نہیں تھی کہ سورہ آل عمران، نساء، مائدہ، انفال، یونس، ہود ایسی صورتیں بنا کر لے آؤ۔ فرمایا بس 10 صورتیں لے آؤ، اگرچہ وہ صورتیں بالکل چھوٹی ہو، 3 آیات پر مشتمل ہو، 4 آیتوں پر مشتمل ہو، 5 آیتوں پر مشتمل ہو، بس صورتیں جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بھی اگر تم شک میں ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے پیغمبر پر اتارا ہے، ابھی بھی تم شک میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، چھوڑ دو پورا قرآن، چھوڑ دو 10 صورتیں، ایک صورت جیسی بنا کے لے آؤ۔ اور وہ بنا کے لے آئے، اور جو وہ بنا کے لے آئے پھر اس کو کس طرح لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ بنا کے کیا لائے؟ سورہ فیل کے بالکل وزن پر بنا کر لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل کے اندر ابرہا اور اس کے لشکر کا تذکرہ کیا، جس کو وادی محصر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انجام تک پہنچا دیا، اور کائنات کے سب سے ہلکی مخلوق کے ذریعے، اور وہ جو کائنات میں بڑا جانور جسے سمجھا جاتا ہے، بڑے جانوروں میں سے ایک جانور ہاتھی، ان کے پورے لشکر کو اس کے ذریعے اللہ نے تباہ کر دیا۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور یہ اسی کے وزن پر بنا کر لائے۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، آ کر پڑھ کر سنایا، کہا ہاتھی والے تم کیا جانو ہاتھی کیا ہو۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، آگے بنا کر لے آئے لہو ذنب وبیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل، وہ بنا کر لے کر آئے لہو خرطوم طویل۔ انہوں نے کہا بے شرمو یہ کیا بنا کر لے کر آئے؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، کہ ہاتھی والے تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ ہم اتنے بڑے چودھری، اتنے بڑے سردار، اب تم نے ہماری توہین کی ہے کہ ہم نے ہاتھی نہیں دیکھی، ہم نے ہاتھی نہیں دیکھی۔ بچہ جو چھوٹے ہوتے ہیں اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، انہوں نے بھی ہاتھی دیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، ہمیں آ کر آپ یہ بتا رہے کہ تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ پھر آگے تم کیا بنا کر لے کر آئے ہو؟ لہو ذنب وبیل، کہ اس کی ایک موٹی دم ہے، اور لہو خرطوم طویل، اور اس کی سونڈ بہت لمبی ہے۔ کہا یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ تم ایک ہاتھی کے صفات بیان کر رہے ہو اور ہماری تذلیل کر رہے ہو، ہمیں بتا رہے ہو کہ ہاتھی کی سونڈ ہے اور وہ بہت لمبی ہے، ہاتھی کا دم جو ہے وہ کافی موٹی ہے، یہ کیا تماشا تم نے لگائے رکھا ہے؟ کہا قرآن کریم کے اندر جو محمد لے کر آئے نا جو صورت، کہا اس میں تو ایک واقعے کی نشاندہی ہو رہی ہے اور وہ حقیقت پر مبنی ہے، تم اس کے جیسا پر اثر کلام بنا کر لے کر آؤ۔ کہا عربی جملے تو بنا کر لائیں گے لیکن اس کے اندر فصاحت اور بلاغت ہم ڈال نہیں سکتے۔ کہا جاؤ کسی کام کے نہیں، بنا کر لے آؤ۔ گئے، محنت کی، سارے اکٹھے ہوئے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ اب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے کہ قسم ان فرشتوں کی جو کھینچ کر روح نکالنے والے ہیں، پاؤں سے روح نکالتے کھینچ کر بے دردی کے ساتھ، قسم ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، وہ ان فرشتوں کی قسم جو معاملات کی اللہ کے حکم سے تدبیر کرنے والے ہیں، معاملات کو طے کرنے والے اللہ کے حکم سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کے مختلف کام کے اعتبار سے ان کی قسمیں اٹھائی۔ اب یہ کیا بنا کر لے کر ہے اس کے وزن پر؟ ذرا سنیں، والآکلات عقلا، قسم ہے کھانے والوں کی، واللاقمات لقمہ، منہ میں لقمہ ڈالنے والوں کی قسم۔ انہوں نے کہا بدبختو یہ کیا بنا کر لے کر آئے؟ جس کے وزن پر لے کر اس میں کتنا اثر ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔
فرشتوں کی صفات ہے. یہ کیا کھانے والے لقمہ منہ میں ڈالنے والوں کی قسمیں تم بنا کر لے کر آئے ہو؟ یہ تو فصاحت اور بلاغت سے بالکل آ رہی ہے، ایسے بنا کر لے کر آئے ہو. جاؤ دوبارہ. اب گئے، محنت کی، دوبارہ بنانے کی کوشش کی. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والی ہے. والنساء ذات الفروج، قسم ہے عورتوں کی جو شرمگاہ والی ہے، ان کی شرمگاہوں کی قسم. انہوں نے کہا بدبخت، یہ کیا بنا کر لے کر آئے ہو؟ آسمان وہ برجوں والی، اور یہاں پر تم عورتوں کی، ان کی عزت عصمت شرمگاہوں کی قسمیں کھا رہے ہو. کیا ہے اس کے ساتھ، اس کی معنی کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے کوئی مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت نہیں ہے. انہوں نے کہا جملے تو بنا سکیں گے لیکن فصاحت اور بلاغت اس میں ڈالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر ہم فصاحت اور بلاغت کے پیچھے پڑیں گے تو پھر جملے ہم بنا نہیں سکیں گے. کہا کہ جس طرح یہ اللہ کا کلام یہ فصیح ہے، یہ بلیغ ہے، یہ بے معنی نہیں ہے، اس میں اثر موجود ہے. کہا ایسا کلام ہم بنا نہیں سکتے، ورنہ جتنے کہہ دو ہم وزن پر بنا کے لے آئیں، لیکن اس جیسا بنا نہیں سکتے. فیل ہو گئے، ایک صورت نہیں بنا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو چیلنج تھا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ، مِّن مِّثْلِهِ، شرط یہ کہ اس کی مثل ہو. فصاحت اور بلاغت کے اندر اور جس طرح کلام کے اندر وزن ہے، اس طریقے سے تم لے کر آؤ. لا نہیں سکے. کتنے بڑے بڑے شعراء، فصحاء، بلغاء، جن کی شعر و شاعری کتنی مشہور تھی، نہیں لا سکے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. قرآن کریم اپنے آپ کو خود ثابت کرتی ہے، خود اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے، اپنا تعارف خود کراتی ہے. اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ اتارتے تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس قرآن کے اندر جو اللہ رب العالمین نے واقعات بیان کیے ہیں، اس کے اندر جو وعید اللہ نے بیان کیے ہیں، اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے احکامات دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے واقعات بیان کیے، برے لوگوں کے واقعات بیان کیے. کہیں انبیاء ان کے امتوں کے حوالے سے اللہ نے ان کے واقعات کو بیان فرمایا، اور کہیں نیک لوگوں کا انجام اور برے لوگوں کا انجام بیان کیا. جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، قبر کا تذکرہ، موت کا تذکرہ، اور اس کے بعد کے احوال، اس سے پہلے کے احوال، قیامت کے علامات، یہ جو اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمایا اگر اس کو ہم کسی پہاڑ کو اتارتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا کے کتنے لوگ ہیں، کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، مختلف قسم کے. آپ دیکھیں کتنے جامعات، کتنی یونیورسٹیز، کہاں کہاں لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن کیا فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے سکھائے. جو ایک مدرسے کے اندر، گھر کے اندر جو بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، فرمایا سب سے بہترین لوگ یہ ہیں، اور سب سے بہترین وہ ہیں جو ان کو سکھانے والے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور یہی وہ کتاب ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین بڑے بڑے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے پیغام بھیجا مکہ کے گورنر کو کہ عسفان نامی جگہ پر میں آ رہا ہوں، وہاں آ جائیے گا مجھ سے ملاقات کرنے. اور وہاں گورنر جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. حضرت عمر پوچھتے ہیں پیچھے کس کو چھوڑ آئے ہو، پیچھے اپنا نائب کسے مقرر کر آئے ہو؟ کہا کہ ابن ابزا کو. کہا ابن ابزا تو وہی ہے نا جو ایک غلام ہے. کہا کہ مکہ کے لوگوں پر، معزز لوگوں پر، اہل مکہ کے لوگوں پر ایک غلام کو تم اپنا نائب مقرر کر آئے، تم نے کیا کیا ہے؟ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا عمر انہ قارئ بکتاب اللہ، وہ قرآن کا قاری ہے. انہ عالم بالفرائض، اور وہ اسپیشلسٹ ہے فرائض، میراث کے مسائل کو جاننے میں اسپیشلسٹ ہے. عالم تو اور بھی بہت زیادہ تھے، لیکن جو میراث کا علم جس کو آدھا علم کہا گیا ہے علوم اسلامیہ کا، شریعت کا، فرمایا وہ اس کا بھی اسپیشلسٹ ہے، بڑا ماہر ہے اس کے اندر. کہا اچھا پھر تو آپ نے ٹھیک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو زمین میں دے مارتا ہے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ اسی کتاب کے منکر تھے. اللہ نے ان کی چودراہٹ اور ان کی عزت، وہ سب کو اللہ نے جو ہے نا خاک پہ ملا دیا. کلیب بدر کے اندر دیکھے مردار پڑے ہوئے تھے، اور جو اس کتاب کو سمجھتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں،
جن کے سامنے اس کی اہمیت تھی، اللہ رب العالمین ان کو بلندیوں پر لے گیا۔ ایک غلام ہے، مکہ کا نائب گورنر ہے، ایک غلام ہے مکہ کا نائب گورنر، اسے مقرر کر کے آ رہا ہے۔ کون؟ مکہ کا گورنر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے بلندی عطا کرے گا، وہ پورا ہوا، وہ صادق آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو محترم بھائیوں، یہ قرآن کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن اپنے بچوں کو سکھائیں، قرآن کی طرف اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ کتنی ساری نیکیاں اکٹھے کرتے ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکی۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک پورا ایک حرف ہے، فرمایا یہ 3 حروف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے اور میم ایک الگ حرف ہے، یہ تینوں حروف ہے اور ہر حرف پر 10 نیکی، الف لام میم پر 30 نیکیاں ملتی ہے۔ جو پورا قرآن حفظ کرتا ہے تو اس کی کتنی فضیلت ہے، جو پورا قرآن پڑھتا ہے کتنی اس کی فضیلت ہے، جو روزانہ 2 گھنٹے آ کر مدرسے میں یا گھر میں وہ بیٹھ کر پارا دہراتا ہے یا اس کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے یا اپنے سبق کو 2 گھنٹے تک بار بار ریوائز کر رہا ہوتا ہے، کتنی نیکیاں سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ اس کے والدین کتنی نیکیاں سمیٹ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس بچے کو بھیجا ہے وہاں پہ اس مقصد کے لیے کہ جاؤ وہاں پر پڑھو، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن۔ وہ خاندان جنہوں نے اس کو بھیجا ہے، جنہوں نے اس کے والدین کو ترغیب دی ہے، وہ لوگ جنہوں نے ترغیب دی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے اور جن کی ترغیب کی نے لگایا ہے، بچے کو پڑھایا ہے، ان لوگوں کو کتنا ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اپنے اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، قرآن کی طرف آئے، قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ ایک علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قرآن اور حدیث، فرمایا یہ دنیا کے اندر جو ہے کام کی چیزیں اور اللہ کا ذکر، فرمایا اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب ایسے ہی ہے، وہ سب فالتو ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فرمایا اگر اہمیت ہے تو وہ کتاب و سنت کی اور اللہ کے ذکر کی، بس۔ اس کے علاوہ وہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں، اپنے بچوں کو مدارس میں لگائیں، جامعات میں لگائیں، ان کو حفاظ بنائیں، ان کو علماء بنائیں، ان کو تخصص کرا کر مفتیان شیخ الحدیث بنائیں اور ان کو اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، علاقے والوں کے لیے، برادری کے لیے، نسل کے لیے، سب کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کی بیٹی بھی